طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے اس میں ایک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے اور کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی، اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے، زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے۔ یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیں انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔
تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی ہی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ۔ شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا، مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو گئی، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں، کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں، اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا، جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے،
اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے اسے آزماتا ہے کریں گا، اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں۔ وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دو۔ جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے۔ مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا، سورج نکل گیا تھا، 7 بج گئے تھے سمجھ لیجیے۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ، تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی۔ یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے۔ لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث، یہ غفلت سے ہو گیا۔ میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے۔ تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے۔ عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گیا، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا بھی نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے۔ خاموخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد آ رہے ظہر کا وقت تھا فوراً کرنا، عصر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ اس کو کر لیں۔ کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سر چلے جاتے، ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئے نا جماعت، کیا فائدہ مغرب سے پہلے تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ سکھائیں گے تو نماز میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، نماز کو کیسے شروع کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کو ہم شروع کرتے ہیں، ہاں اللہ اکبر بولتے ہیں نا، نماز جب شروع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ، اللہ اکبر۔ تو بچوں سب سے پہلے نماز کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سارے بچوں کو یہ چیز کی کلمہ یاد ہوگا، اللہ اکبر پڑھ کے اس کو باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم پھر اس کے بعد، ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، یا پھر اس سے بھی پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو ثنا پڑھتے ہیں نا، ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ثنا یاد ہے کسی کی، کس کو یاد ہے، کون پڑھیں گے، آپ پڑھیے۔ یہ ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ یہ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، پھر کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ بچوں سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو کمپلسری ہے۔ کچھ نمازوں میں جو رکعتیں جیسے تیسری رکعت ہوتی ہے، چوتھی رکعت ہوتی ہے، تو اس میں تو خالی سورہ فاتحہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی نماز 2 رکعت کی بھی ہے تو دونوں میں سورہ فاتحہ ہے، 3 رکعت کی تینوں میں سورہ فاتحہ ہے، 4 رکعت بھی ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ تو ہے ہی کمپلسری یاد ہے۔ ہاں زمین سورہ جس کو بولتے ہیں سیکنڈ سورہ آپشنل ہوتا ہے کچھ رکعتوں میں، فرض والے میں، نفل میں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرے سورتیں پڑھنا ہے۔ تو ہم جو ہے سورہ فاتحہ
मतलब अल्लाह अकबर कह दिया, सना पढ़ लिया, ताऊज और तस्मिया जिसको बोलते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। अब क्या पढ़ते हैं हम? सूरह फातिहा। कौन पढ़ के सुनाएगा सूरह फातिहा? जी कौन पढ़ेगा? जी पढ़िए। और कौन पढ़ेगा सूरह फातिहा? देखिए माशाल्लाह सूरह फातिहा हर नमाज में, फर्ज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, कोई भी नमाज हो, सब में हमको पढ़ना ही। तो बच्चों सूरह फातिहा आप जरूर याद रखें, 7 आयतें हैं सूरह फातिहा में। इसके बाद सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ते हैं हम नमाज में? कोई भी एक सूरा है ना, कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं आप, जो भी आपको याद है। कौन सा सूरा पढ़ेंगे? चलिए को बताएंगे, सूरा पढ़कर आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। तो बच्चों आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ माशाल्लाह जो है सूरह इखलास जो है हमारे सामने जो है पढ़ी गई, लेकिन हम और भी कोई सूरा, आयतुल कुर्सी आती है वो पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए, और कितनी सूरह छोटे छोटे है ना माशाल्लाह। आप कोई भी सूरा जो है इसमें से जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा सूरा। इसके बाद क्या करते हैं नमाज के अंदर? ये तो सब हमने हाथ बांध के किया, पहला क़याम बोलते हैं उसको। उसके बाद करते हैं रुकू। बच्चों क्या करते हैं? रुकू। रुकू मतलब रुकू में झुक जाते हैं। रुकू कैसा करते हैं हम लोग? खड़े रहते हैं, हाँ, और हाथ घुटने पे रख देते हैं ना माशाल्लाह। तो रुकू करते हैं। तो रुकू के अंदर क्या तस्बीह पढ़ते हैं? आज हम नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीख रहे, उसमें दुआएं देख रहे हैं, याद रखें, मेन आज हमारा ये जी। तो रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम? हाँ कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम? कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम? अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। देखिए बहुत छोटी तस्बीह बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी याद हो गई होंगी आपको। सुब्हान रब्बियल अज़ीम है ना, ये तस्बीह पढ़ना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो रुकू के अंदर ये तस्बीह पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अच्छा रुकू के बाद क्या करते हैं फिर हम लोग? रुकू के बाद पहले खड़े होते हैं। खड़े होते वक्त क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका जवाब क्या है? रब्बना लकल हम्द। हाँ क्या जवाब है इसका? हाँ रब्बना लकल हम्द। ये आप दुआ पढ़ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी बच्चों और भी दुआएं हैं जो बड़ी है, इससे आप वो भी चाहे तो आप किताबों में पढ़कर पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी दुआ क्या पढ़ना आपको? रब्बना लकल हम्द, ठीक है, या रब्बना व लकल हम्द, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। चलिए फिर अब ये पढ़ने के बाद क्या करते हैं? सजदे में जाते थे। कहाँ जाते हैं? सजदे में जाते हैं, प्रोस्टेशन करते, सजदा करते। सजदे में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। आप पढ़िए सुभान रब्बियल आला। क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। और बच्चों रुकू में और सजदे में जो तस्बीह हम पढ़ते हैं कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार कम से कम। अगर 3 से ज्यादा पढ़ना है तो 5 टाइम्स, 5 बार पढ़ेंगे। 5 से ज्यादा पढ़ना है किसी को तो 7 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर्स में पढ़ेंगे आप। 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर में पढ़ना, ठीक है। लेकिन मिनिमम कितना पढ़ना है? 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स से ज्यादा आपको पढ़ना है, लंबी नमाज पढ़ना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तो 5 टाइम्स पढ़िए, 7 टाइम्स भी पढ़िए, ठीक है। और सेम आप रुकू में कर सकते हैं, सेम आप सजदे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सजदे से उठते हैं, क्या बोलकर उठते हैं? अल्लाह अकबर, है ना। तो ये अल्लाह अकबर तो देखिए आपने हमने शुरू में याद कर लिया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा सजदा करते हैं। फिर सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बिल आला पढ़ते हैं। देखो बच्चों कितना आसान है। ये भी कितनी बार पढ़ते हैं? मिनिमम 3 टाइम्स। इससे ज्यादा पढ़ना है तो आप 5 टाइम्स या 7 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलकर हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। फिर से उसको क्या बोलते हैं? क़याम, है ना। फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, खड़े होने के बाद क्या पढ़ते हैं? फिर से हाथ बांधते, फिर क्या पढ़ते हैं उसमें? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक कोई सूरा। उस सूरे के बाद फिर क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहकर रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सजदा। सजदे के बाद फिर उठते हैं, सजदे से अल्लाह अकबर कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन अब 2 रकात वाली अगर नमाज है तो 2 रकात के बाद याद रखिए, या 3 रकात वाली भी है, 4 रकात वाली भी है बच्चों, तो 2 रकात के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कायदा। और पहले कायदे और दूसरे कायदे में थोड़ा सा फर्क है ना। पहले कायदे में हमको क्या पढ़ना होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं उसको? पहले कायदे में जो पढ़ते हैं आप अत्तहियात। जब कायदे में बैठते हैं नमाज में, जो नीचे बैठ जाते हैं 2 रकात हो गई तो अत्तहियात पढ़ते हैं। कौन सुनाएगा अत्तहियात? माशाअल्लाह, ये हमने जो है पहले कायदे में जो पढ़ते हैं अत्तहियात वो सीखा, और ये दूसरे कायदे में बच्चों यही पढ़ना रहेगा अत्तहियात। अब इसके बाद कोई अगर फजर पढ़ रहा है तो फजर में तो ये आखिरी कायदा, मतलब एक ही कायदा होता है। लेकिन अगर मगरिब पढ़ा है तो उसके बाद 1 रकात पढ़ेंगे, इशा पढ़ा है तो उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन चलो अभी रकात समझ लो हमने फजर की पढ़ रहे थे, तो अत्तहियात के बाद क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएंगे? हाँ देखिए ये था दुरूद इब्राहिम, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पढ़ेंगे आप? जब 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं और वो 2 रकात आपको नमाज खत्म करना है, चाहे फजर की फर्ज हो या कोई नफिल नमाज 2 रकात पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अत्तहियात पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद दुरूद इब्राहिम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम के बाद? तो बताएंगे। हाँ उसके बाद जो दुआ करते हैं उसको दुआ मासूरा बोलते हैं। कोई सुनाएंगे दुआ मासूरा? जी सुनाइए आप अब्दुल। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। हाँ ये है दुआ मासूरा। और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद क्या करते हैं? कौन बताएंगे? सलाम फेरते हैं। पहले किस साइड? राइट।
پھر کس سائڈ؟ پھر لیفٹ. کیا بولتے ہیں سلام میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرسٹ رائٹ سائڈ دین لیفٹ سائڈ, دونوں طرف وہی بولنا ہے. دیکھیے بچوں کتنا آسان ہے نا. جو بچوں کو یہ اذکار نہیں آتے فوراً یاد کرے, چاہے تو آپ کے عربک ٹیچر سے یاد کرے, آپ کے والدین کو بولے بچوں دیکھو نماز ہم پر فرض ہے نا, تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے سیکنڈ آفٹر توحید, توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ سیکنڈ پلر ہے, تو ہمیں نماز آنا چاہیے. میں نے بہت شارٹ میں ہم لوگوں نے مل کر جو ہے آپ کے سامنے نماز میں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں وہ اذکار رکھنے کی بہرحال کوشش کیے, لیکن آپ کو یہ سیکھنا ہوگا. چونکہ ایسا درود ابراہیم تھوڑا بڑا ہوتا ہے, التحیات بڑا ہے, سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ جو آپ کو پڑھنا ہے کبھی وہ بڑا بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد دعائے معصورہ ہے. آپ سب کو یہ چیز سیکھنا ہے بچوں. اگر نہیں آتا تو بالکل شرمانا نہیں چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے نا. سیکھنے میں شرمانا چاہیے کیا نہیں, کوئی بھی چیز سیکھنا تو اگر نہیں میرے کو اچھا نہیں لگ رہا شرم آ رہا, ایسا کرنا چاہیے کیا؟ سیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے نا بول کے. اگر نہیں آتا تو بولا نہیں آتا, ہم سیکھ لیں گے, اور سیکھنا چاہیے نا. اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو جلدی سیکھ لیں, اس لیے کہ کیا ہوتا ہے آپ جب کم عمر ہوتے ہیں تو بہت جلدی جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہے نا. جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا بہت مشکل ہوتی ہے بچوں, تو ابھی یاد کیجیے. اگر یاد نہیں ہے آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بولیے ہمیں یاد کرائیے, اور اگر والدین میری بات کو سن رہے ہیں, ذمہ دار میری بات کو سن رہے ہیں, تو اپنے بچوں کو یہ اذکار یاد دلائیے جو خاص طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں.